آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی کے ایک مقام سے ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کن اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آیت مقدسہ کا مطالعہ کریں، اس کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ یہودیوں نے بیت المقدس کے مغربی کنارے کو اپنے لیے بطور قبلہ کے متعین کر لیا تھا، اور عیسائیوں نے بیت المقدس ہی کے مشرقی کنارے کو اپنے لیے بطور قبلہ کے متعین کر لیا تھا۔ اور یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ اصل نیکی یہی ہے کہ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی جانب کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب پھیر لو، ولکن البر من آمن باللہ، اور اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب یعنی کہ قرآن کریم پر، والنبیین، اور انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور خرچ کرے مال کو، یعنی کہ اصل نیکی یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرے اس مال سے محبت کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ ایک بندہ مومن کو مال سے محبت ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے تو پھر بندہ مومن اس مال کو ہمارے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، ان لوگوں پہ خرچ کرتا ہے کہ جن کا ہم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کا ذکر، ان تمام افراد کا ذکر اس آیت مقدسہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذوی القربہ پہ مال خرچ کرے۔ ذوی القربہ سے مراد وہ خاندان والے ہیں، وہ افراد ہیں جو کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق ہمارے والدین کا، ہمارے بیوی بچوں کا، اور ہمارے بہن بھائیوں کا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام افراد جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور تنگ دست ہیں، پھر ان کا حق آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والیتامہ، اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یتیم ہمارے معاشرے کا ایک محروم طبقہ ہے، تو ان کا بھی حق ہمارے مال میں موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسکینوں کا ذکر فرماتا ہے کہ مسکین یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں مسکینوں کا بھی حق رکھا کہ ہم ان کے اوپر بھی اپنے مال کو خرچ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مسافروں پہ مال کو خرچ کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے شہر میں بڑا مالدار ہو، اس کے پاس بہت مال و دولت ہو، لیکن جب وہ کسی دوسرے شہر میں آیا تو وہاں پہ اس کے پاس مال کی تنگی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سوال کرنے والے۔ یہ سوال کرنے والے وہ افراد نہیں ہیں جو آپ کو روزانہ کسی چوک یا چوراہے پر نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں پہ سوال کرنے والوں سے مراد وہ سفید پوش افراد ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن اس وقت انہیں کوئی مجبوری ہو گئی ہے، اس وقت وہ تنگ دستی کے عالم میں ہیں اور بہت مجبور ہو کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ ان پہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي الرِّقَابِ، اور لوگوں کو آزاد کرانے میں، ان کی گردنیں چھڑانے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ آج کے دور میں یقیناً غلامی نہیں ہے، لیکن لوگ قرضوں کے بوجھ تلے ضرور دبے ہوئے ہیں، تو اگر ایک بندہ مومن اپنے مال کو کسی کا قرض اتارنے کے لیے خرچ کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی کا اجر عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، پوری نماز پڑھی جائے، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، نماز کو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سمجھ کے پڑھا جائے اور بوجھ سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ جب ایک بندہ مومن ایسے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اوپر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یا جن لوگوں پہ خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب بھی وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ انسان جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وقت وہ آگے بڑھ کے ایک اضافی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جب انسان وعدہ کرے تو اپنے اس وعدے کو پورا کرے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے۔ کن مواقع پہ صبر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنگ دستی میں، مصیبت میں اور سختی میں صبر کرنے والے، اور ساتھ ہی ساتھ عین حالت جہاد میں صبر کرنے والے، کہ جب ایک بندہ مومن اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکل پڑتا ہے تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر پیچھے بھاگتا نہیں ہے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے اور جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ سچے ہیں، یعنی کہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ انہوں نے جس بات کا اظہار کیا تھا عمل سے بھی اپنے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگاری والے ہیں۔ اور انہی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔